بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مہنور ابرار کو چائے دینے اس کے کمرے میں آئی تو ابرار نے فوراً دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم بی جان سے؟ میں تمہیں پسند نہیں؟ ابرار نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے غصے سے کہا۔ مہنور کی گویا جان نکل گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن الفاظ اس کے لبوں تک پہنچ کر دم توڑ دیتے۔ ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی طے کر دی گئی تھی، مگر ابرار کو بی جان نے بتایا کہ تمہاری حاکمانہ طبیعت اور غصے کی شدت کی وجہ سے مہنور نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ بی جان کے سامنے انکار کرنا آسان تھا لیکن ابرار کے سامنے اس کی زبان ہمیشہ بند ہو جاتی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اب گونگی بن گئی ہو؟ ابرار نے جھنجھلاتے ہوئے اس کے بازو پر دباؤ بڑھایا۔ میرا بازو چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، وہ منمناتی آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور خوف صاف ظاہر تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ تم مجھ سے کبھی بھی دور نہیں جا سکتی، کیونکہ میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی؟ ابرار نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور جھٹکے سے بازو چھوڑ دیا۔ مہنور کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ لرزتی آواز میں بولی، لیکن اس کی بات نے ابرار کو غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ آپ طیبہ سے پیار کرتے ہیں اور میں آپ دونوں کے درمیان نہیں آ سکتی، لیکن یہ مہنور نے دل میں سوچا مگر زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اچھا، تو مطلب بی جان جھوٹ بول رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی جا کر ان سے بات کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا۔ مہنور گھبرا گئی اور فوراً ابرار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں پلیز، آپ بی جان سے کچھ مت کہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ ابرار نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں نہ بات کروں؟ اگر تم نے کچھ نہیں کہا تو پھر انہیں غلط فہمی کیوں ہوئی؟ مہنور نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے۔ میں نے تو اس لیے انکار کیا کہ آپ مجھے پیار نہیں کرتے۔ یہ سن کر ابرار کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ غصے سے قریب آیا اور مضبوط لہجے میں بولا، مہنور، یہ سب تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مہنور نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں نے خود محسوس کیا ہے۔ ابرار نے سخت لہجے میں پوچھا، محسوس کیا؟ کیسے محسوس کیا؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ مہنور نے ہمت کرتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، ہر بات پر ڈانٹتے ہیں، کبھی آپ نے مجھ سے پیار سے بات نہیں کی۔ تو پھر اس کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ یہ رشتہ صرف بی جان کا مان رکھنے کے لیے نبھا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی زبردستی مجھ سے منگنی کروائی تھی۔ ابرار نے گہری سانس لیتے ہوئے مہنور کو دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی غصے کی جھلک تھی۔ ابرار نے اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، یہ سب خرافات تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی؟ مہنور نے بے ساختہ جواب دیا، مجھے خود پتا ہے، میں کون سا بے وقوف ہوں۔ ابرار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً چھپا گیا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، ہاں تم بے وقوف نہیں بلکہ بہت زیادہ بے وقوف ہو۔ چلو مان لیا کہ میں بی جان کا مان رکھنے کے لیے رشتہ نبھا رہا ہوں، لیکن تم یہ رشتہ توڑ کر ان کا مان کیوں توڑ رہی ہو؟ تم بھی ان کی وجہ سے رشتہ نبھا لو۔ مہنور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھ سے ایسی منافقت نہیں ہوتی۔ ابرار اسے گھورتے ہوئے مصنوعی لہجے کو سخت کرتے ہوئے بولا، تو تمہارا مطلب ہے کہ میں منافق ہوں؟ مہنور اس کے غصے سے گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ ابرار نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا پھر کیا کہا ہے، بتا دو مجھے۔ مہنور ہچکچاتی اور نسیں جھکا کر بولی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ابرار کو مہنور کی معصومیت پر بے حد پیار آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے گال چوم لے، لیکن اس نے خود کو روکا، ابھی یہ حق اسے حاصل نہیں تھا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، جاؤ
اب بی جان تم سے بات کریں گی، لیکن انکار کرنے کی جرت بھی مت کرنا۔ اگر تم نے دوبارہ انکار کیا تو تمہاری قید مقرر کر دی جائے گی، وہ بھی تعمر، سمجھی؟ مہنور نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی، اور اپنے کمرے میں آ کر مہنور نے گہری سانس لی اور اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اوف یا اللہ، میں کیا کروں؟ کیسے جان چھڑواؤں؟ یہ تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اگر طیبہ سے پیار کرتے ہیں تو پھر بی جان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ الجھن میں بولتی جا رہی تھی۔ یہ کیوں نہیں ان سے کہتے کہ وہ طیبہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میری جان کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں بی جان سے بات کروں؟ نہیں، اگر میں نے بی جان سے بات کی تو کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں۔ وہ مسلسل خود سے سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ اس کا سر سوچ سوچ کر معاف ہو رہا تھا کہ آخر کیا کرے۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں سوال ابھرا، اگر یہ میری غلط فہمی ہوئی تو، اور انہوں نے غصے میں کچھ کر دیا تو؟ نہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہو سکتی۔ مہنور نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے خود طیبہ اور ابرار کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ آپس میں چھپ کر ملتے ہیں اور فون پر بھی گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں ان کے پاس جاتی ہوں تو وہ فوراً چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اسی سوچ میں الجھی ہوئی اس کے دماغ نے دلیل دی، وہ ایک مرد ہیں، اور شاید میرے انکار نے ان کی انا کو ٹھیس پہنچائی ہوگی۔ ہاں، یہی وجہ ہوگی۔ مہنور نے دل ہی دل میں دلیلیں دیتے ہوئے یاد کیا، انہوں نے تو کبھی مجھے خاص جتایا بھی نہیں، ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ، ہر وقت روک ٹوک۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو؟ اچانک اس کے دل میں خوف جاگا، یا اللہ، کیا یہ سچ میں مجھے قید کر لیں گے؟ ہائے اللہ، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے اور یہ اتنا غصہ کرتے ہیں، اتنی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، اور اگر قیدی بن گئی تو؟ مہنور نے گھبرا کر سر جھٹکا، نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، میں بھی جان سے کہہ دوں گی کہ میں ابرار سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ مہنور ابرار کی تایازاد کزن تھی، دونوں کے والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے، اور ان دونوں کی پرورش ان کی دادی بی جان نے کی تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے تھے، اور بی جان کی ان دونوں میں جان بستی تھی۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ذرا سا کچھ ہو جاتا تو بی جان کی جان پر بن جاتی۔ ابرار مہنور کا بہت خیال ہے، ابرار واقعی مہنور کا خیال رکھتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس پر سختی بھی بہت کرتا تھا۔ ہر وقت حکم چلاتا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ مہنور کو لگتا کہ جیسے وہ صرف ابرار کے احکامات ماننے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہو۔ وہ اکثر بی جان سے شکایت کرتی، آپ کا پوتا مجھے ہر وقت حکم دیتا رہتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ بی جان ہنس کر کہتی، کوئی بات نہیں، وہ تم سے بڑا ہے اور یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ مہنور کو ہمیشہ اس کا ڈانٹنا یاد رہتا تھا، اس کا خیال کرنا کبھی یاد نہیں آیا۔ مہنور ناراض ہو کر کہتی، بی جان، آپ کو صرف اپنا پوتا پیارا ہے، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ میں جو بھی شکایت لے کر آتی ہوں آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے اسے صحیح قرار دیتی ہیں۔ ہر وقت وہ مجھ پر حکم چلاتا رہتا ہے، تنگ آ گئی ہوں میں، اور اوپر سے آپ نے مجھے اس کے ساتھ منسوب بھی کر دیا ہے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ دادو، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں کبھی بھی ابرار سے شادی نہیں کروں گی، آپ اسے سمجھا دیجیے گا۔ یہ سب کہہ کر مہنور اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اندر سے ڈر رہی تھی کہ جب یہ بات ابرار کو معلوم ہوگی تو اس کی خیر نہیں۔ پھر بھی اس نے سوچا، اگر میں نے آج بات نہ کی تو پھر کبھی نہیں کر پاؤں گی۔ نتیجہ چاہے جو بھی ہو، بی جان مہنور کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئیں۔ جب ابرار گھر آیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ابرار بیٹا، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، بی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ ابرار نے محبت سے جواب دیا، جی بی جان، آپ حکم کریں۔ بی جان نے گہری سانس لے کر کہا، مہنور کہہ رہی تھی کہ تم اپنی روپ ڈالنے والی عادت بدل لو، ورنہ وہ تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تبھی بی جان کی بات سن کر ابرار کو بہت غصہ آیا
جب ماہنور چائے دینے گئی تو ابرار نے اس کی عدالت لگا لی اور اسے انکار کرنے پر عمر قید کی دھمکی دے دی، جس سے ماہنور واقعی ڈر گئی۔ ماہنور ایم اے اکنامکس کر رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی لے جانا اور واپس لانا ابرار نے اپنی ذمہ داری میں لیا ہوا تھا، لیکن آج ماہنور کا یونیورسٹی جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور وہ ضد میں آ کر لیٹی رہی۔ اتنے میں ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی پوچھا، کون ہے؟ ملازمہ نے کہا، آپ کو بی جان ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ماہنور کہنے لگی، بی جان سے کہہ دو کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ملازمہ باہر سے ہی چلی گئی اور جا کر بی جان کو ماہنور کا پیغام پہنچایا۔ ابرار بولا، آپ رکیں بی جان، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ ابرار نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو ماہنور جھنجھلا کر بولی، کیا ہے؟ میں نے کہا نا میں نے ناشتہ نہیں کرنا، سونے دو مجھے آرام سے۔ ابرار کی آواز آئی، دروازہ کھولو ماہنور۔ ماہنور جلدی سے اٹھی، دوپٹہ سیٹ کیا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ یہاں؟ وہ حیرت سے بولی، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ تم آج ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ ابرار نے سوال کیا۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، ماہنور آہستہ سے بولی۔ سونا ہے تو یونیورسٹی کون جائے گا؟ آج میں چھٹی کروں گی، میرا دل نہیں کر رہا یونیورسٹی جانے کا۔ اور یہ میں جان سکتا ہوں کہ تمہارا دل کیوں نہیں کر رہا؟ ابرار نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ بس ویسے ہی آج موڈ نہیں ہے۔ اور موڈ نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ اور موڈ نہ ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ اب ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کی خاص وجہ ہو، ماہنور نے اکتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابرار نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، فوراً تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ آؤں گا۔ لیکن میں نے نہیں جانا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تم نے جلدی سے تیار ہو کر نیچے آنا ہے۔ ابرار کی بات پر ماہنور کو بہت غصہ آیا، لیکن وہ چپ رہی اور اپنے غصے کو آنسوؤں کے ذریعے بہانے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں جا کر تیار ہو گئی۔ جلدی جلدی کپڑے پہنے، بیگ اٹھایا اور نیچے آ گئی۔ نیچے آ کر اس نے زبردستی چند نوالے لیے اور یونیورسٹی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابرار نے دیکھا کہ اس نے صحیح سے ناشتہ نہیں کیا تو وہ بولا، پہلے بیٹھو اور ناشتہ کرو پھر چلیں گے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہو یا نہ ہو، ناشتہ تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ یہ عجیب زبردستی ہے، جب میرا دل نہیں کر رہا تو آپ مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ ماہنور نے ناراض ہو کر بات ختم کی اور باہر کی طرف چلی گئی۔ ابرار نے بی جان کو دیکھتے ہوئے کہا، اس سے کیا ہو گیا ہے آج؟ یہ بہت اریٹیٹ لگ رہی ہے، اسے تھوڑا پیار سے ٹریٹ کر کے دیکھو، شاید ٹھیک ہو جائے۔ ابرار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بی جان۔ ماہنور پہلے ہی باہر گاڑی کے پاس کھڑی ابرار کا انتظار کر رہی تھی۔ ابرار آیا اور ماہنور کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد ابرار خود آفس چلا گیا۔ سارا راستہ خاموشی میں کٹا۔ ابرار آفس جاتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ ماہنور کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ غصہ کیوں کرنے لگی۔ لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر آرام سے ماہنور سے بات کرے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ آفس میں داخل ہوا اور اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں ماہنور نے آج کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کی۔ اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی دوست طیبہ جو اس کا انتظار کر رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ ماہنور کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کر رہی تو وجہ پوچھتے ہوئے بولی، ماہنور کیا ہوا ہے، تم آج کلاس کیوں نہیں لے رہی؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، تم نے آج تک کوئی کلاس نہیں چھوڑی۔ ماہنور اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا اور نیچے منہ کر کے بولی، آج میرا دل نہیں کر رہا تھا آنے کا، لیکن وہ ہے نا لاٹ صاحب، میرے منگیتر، جنہیں ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑانے کی عادت ہے، زبردستی مجھے یونیورسٹی لے آئے، بس اسی لیے میں کلاس میں نہیں جا رہی۔ اس کی بات سن کر طیبہ ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پہ ماہنور بولی کہ تمہیں کون سا جن چمٹ گیا ہے جو یوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ طیبہ نے کہا، اگر یونیورسٹی آ ہی گئی ہو تو کلاس بھی اٹینڈ کر لو،
یونیورسٹی آئی نہیں ہوں، زبردستی لائی گئی ہوں۔ کلاس اٹینڈ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ اگر اسے ضد کرنا آتا ہے تو آج میں بھی اپنی ضد پوری کر کے رہوں گی۔ میں نے کوئی لیکچر نہیں اٹینڈ کرنا۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، اور اس دفعہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ لیکن میڈم کو ہر دفعہ ضد کرنا بہت مہنگا پڑتا ہے، طیبہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور پھر کل جو سزا ملے گی وہ مجھے ضرور بتانا۔ مہنور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ اچھا، تمہیں بڑا پتہ ہے اس بارے میں؟ خیریت؟ طیبہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو مہنور نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، یہ تو بتاؤ کہ میری دوست ہے یا اس کی حمایتی؟ مہنور نے تنک کر پوچھا۔ اور ویسے بھی اب مجھے ڈرا مت، سزا ملتی ہے تو ملتی رہے، کون سی نئی بات ہے؟ اسے تو ہمیشہ عدالت لگانے کا شوق ہے۔ کبھی سوچتی ہوں کہ وہ بزنس مین نہیں بلکہ جج مین ہونا چاہیے تھا۔ طیبہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو تم بھی، ایسے کیئرنگ انسان کی تو ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ مہنور نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر تمہیں اتنا پسند ہے تو تم رکھ لو، میری جان چھوٹ جائے گی۔ طیبہ نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ ہماری اتنی قسمت کہاں، خیر اگر تم چاہو تو تمہاری قسمت میں ہو سکتا ہے۔ یاش تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہنا کیا مہنور چپ ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی۔ کچھ نہیں، میں بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ طیبہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ یہ بتاؤ کہ یہیں گھومنے کا ارادہ ہے یا کلاس میں بھی جانا ہے؟ مہنور نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج میں کلاس میں نہیں جاؤں گی، یونیورسٹی آف ہونے تک بس گھوموں گی، لیکن کلاس اٹینڈ نہیں کروں گی۔ طیبہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جہاں تم جاؤ گی میں بھی وہیں جاؤں گی۔ پھر دونوں کبھی کینٹین، کبھی لائبریری، تو کبھی یونیورسٹی کے دوسرے حصوں میں گھومتی رہیں۔ کلاس کے بجائے یونیورسٹی پھرتے میں ان کی گپ شپ چلتی رہی۔ ان کی گپ شپ کے دوران ہی یونیورسٹی کا وقت ختم ہو گیا اور وہ دونوں یونیورسٹی کے گیٹ تک آ گئیں۔ اتنی دیر میں ابرار بھی مہنور کو لینے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ طیبہ کو بائے بولتی ہوئی چلی گئی، کیونکہ طیبہ کا بھائی بھی اسے لینے آ گیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں میں روانہ ہو گئیں۔ مہنور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی تو ابرار نے اس سے پوچھا، آج تم نے کوئی کلاس کیوں نہیں اٹینڈ کی؟ مہنور اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں جو آپ کو پل پل کی خبر دیتے ہیں۔ ابرار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ مہنور نے تلخی سے کہا۔ کیوں؟ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے یا آپ کو ڈر ہے کہ میں کہیں چلی جاؤں گی یا بھاگ جاؤں گی؟ ابرار نے غصے سے کہا۔ مہنور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ مجھے سختی کرنی پڑے۔ ابرار کے سخت لہجے سے مہنور سہم گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ابرار نے دوبارہ پوچھا۔ مہنور، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، تم نے کوئی بھی لیکچر اٹینڈ کیوں نہیں کیا؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ مہنور نے بیزاری سے کہا۔ آج میرا دل نہیں کر رہا تھا پڑھنے کو، اس لیے نہیں کیا۔ ابرار نے کہا۔ اور پھر کیا کرنے کو دل کر رہا تھا؟ بتا دو مجھے۔ مہنور نے جواب دیا۔ کچھ بھی نہیں۔ ابرار خاموش ہو کر سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ مہنور گاڑی سے اتر کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابرار اسے پیچھے سے دیکھتا رہا اور پھر بی جان کے پاس گیا۔ ابرار نے بی جان سے کہا، بی جان، مہنور بہت ضدی ہوتی جا رہی ہے، آپ اس سے بات کریں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے نہیں بتائے گی، یا پھر میں اپنے طریقے سے پوچھوں۔ بی جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے مجھے بات کرنے دو، اگر اس نے کچھ نہ بتایا تو پھر میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ابرار نے کہا، ٹھیک ہے بی جان، لیکن مجھے جواب چاہیے، کسی بھی صورت میں۔ یہ ایسا بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ پہلے تو ویسی نہیں تھی، اب کیوں ضدی ہوتی جا رہی ہے؟ شام کو بی جان اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ مہنور کو اندازہ تھا کہ بی جان نے اسے کیوں بلایا ہوگا۔ لو جی، عدالت میں پیشی کا ٹائم ہو گیا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے نیچے آئی اور بی جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ بی جان، آپ نے بلایا مجھے؟ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔
بی جان نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بی جان نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مہنور نے نسیں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر تم اس طرح کیوں بہیو کر رہی ہو؟ اتنی ضدی کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ بی جان نے پریشانی سے کہا۔ نہیں بی جان، آپ کو ایسے ہی لگا ہوگا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی۔ اچھا لیکن؟ بی جان کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ لیکن کیا بی جان؟ مہنور نے ان کی توقف پر سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، لیکن تم نے آج یونیورسٹی میں کوئی بھی لیکچر کیوں نہیں اٹینڈ کیا؟ بی جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو آپ کو آپ کے پوتے نے بتا دیا؟ آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ انہوں نے میرے پیچھے جاسوس کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ مہنور نے ناراضگی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بڑھتی، ابرار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مہنور کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے غصے سے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں اب بولو، کیا بات کر رہی تھیں؟ ابرار کی جارحانہ آواز سن کر مہنور ڈر گئی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب کیا جواب دے۔ ابرار نے مزید سختی سے کہا۔ اب بول کیوں نہیں رہی؟ اب تمہاری زبان بند ہو گئی۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مہنور نے مدھم آواز میں کہا۔ ابرار نے اپنی آنکھیں بند کر کے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کی اور بولا۔ بتاؤ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، آپ تو ایسے ہی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مہنور نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ میں پیچھے پڑ گیا ہوں یا تم نے اپنا رویہ بدل لیا ہے؟ ابرار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں نے کیا کیا؟ آپ مجھے یہ تو بتائیں۔ مہنور نے لاپرواہی سے کہا۔ پہلے تم صبح یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ جب میں نے تمہیں زبردستی یونیورسٹی جانے کے لیے کہا تو تم نے ناشتہ نہیں کیا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر یونیورسٹی میں جا کر تم نے کوئی کلاس نہیں لی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، میری کوئی بھی بات نہیں مانتے۔ جو بھی میں کہتی ہوں اس کے الٹا ہی کرتے ہیں، مجھے میری مرضی سے جینے نہیں دیتے۔ میں کچھ بھی کہوں آپ نے وہ بات نہیں سنی، بلکہ اپنی بات کہہ ڈالی۔ کبھی تو میری بھی سن لیا کریں کہ میں کیا چاہتی ہوں اور میں کیا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میری نہیں، بلکہ یہ آپ کی ہے، کیونکہ میری زندگی میں کچھ بھی میری مرضی سے نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ تھوڑا عرصے بعد مجھے اپنی مرضی سے نہ ہنسنے کا حق ہوگا نہ ہی رونے کا، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں سانس دوں گی تو آپ کہو گے اگلا سانس نہیں لینا، کیونکہ یہ میرا حکم ہے۔ میری سانس میری نہیں ہوگی، سانسیں بھی آپ کے حکم کی پابند ہو جائیں گی۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کھل کر جیوں اپنی مرضی سے۔ کبھی بھی آپ نے مجھے میری مرضی کے مطابق جینے نہیں دیا، ہمیشہ مجھ پر اپنی مرضی مسلط کی ہے، یہ جانے بغیر کہ میں ایسا چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔ ابرار اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ پھر بولا، تمہیں اپنی مرضی سے جینا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آج سے بلکہ ابھی سے تم اپنی مرضی سے جینا۔ میں تمہیں کسی بھی بات سے نہیں روکوں گا، نہ ہی تمہیں کچھ کہوں گا۔ تمہاری جو مرضی ہوگی تم کرنا، میں تمہاری بات میں بولوں گا بھی نہیں، یہ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے۔ اب جاؤ یہاں سے۔ ابرار کی بات سن کر مہنور نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابرار اپنا سر مسلتے ہوئے ادھر ادھر ٹہلنے لگا اور خود سے سوال کرنے لگا کہ کیا واقعی میں مہنور پہ اتنی پابندیاں لگاتا ہوں کہ اس سے اپنی سانس لینا بھی دشوار لگا؟ کیا میں نے واقعی اس کی زندگی تنگ کر دی؟ ابرار نے خود سے سوال کیا۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کے سر میں درد ہونے لگا اور وہ لیٹ گیا، لیکن اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب مہنور کے کسی بھی معاملے میں نہیں بولے گا جب تک مہنور کو یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ میں یہ سب اس کے پیار میں کرتا ہوں۔ میں اسے کسی بھی قسم کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں اسے ہر مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے ہر اس چیز سے روکتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے، لیکن اب نہیں روکوں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں کوئی بھی روک ٹوک بلا وجہ نہیں کرتا تھا۔ پھر سر چھٹک کر باہر چلا گیا اور یوں ہی بے مطلب سڑکوں پہ گھومتا رہا۔
اسے ماہنور کی باتوں نے بہت تکلیف دی تھی۔ کچھ دن یوں ہی بیت گئے اور ماہنور اس بات پہ بہت خوش تھی کہ اب اس کی زندگی میں ابرار کی کوئی بھی روک ٹوک نہیں رہی تھی۔ وہ جو چاہے کرتی تھی اور ابرار بالکل چپ تھا، اس کے کسی بھی معاملے میں نہیں بول رہا تھا۔ بی جان بھی چپ ہو گئی تھی، کیونکہ ابرار نے بی جان سے بھی کہہ دیا تھا کہ بی جان آپ اس کو کچھ بھی نہ کہنا اور نہ ہی سمجھانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اس وقت اسے ہماری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بی جان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم مناسب سمجھو۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے تو ماہنور کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ جیسے اکیلی ہی رہ گئی ہو۔ نہ اسے کوئی کچھ کہتا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی بات کرتا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے آتی جاتی تھی، ہر کام کرتی تھی، لیکن اسے یہ سب صرف ایک وقت تک ہی اچھا لگا۔ بعد میں اسے گھر میں چھائی ہوئی خاموشی بھی محسوس ہونے لگی، اور یہ بھی احساس ہوا کہ کوئی سے بے مقصد بات نہیں کرتا۔ وہ جو ہر وقت گھر میں ہلچل مچاتی رہتی تھی، اب وہ نہیں تھی۔ نہ بی جان اسے کام سے روکتی تھی اور نہ ابرار اس کے کسی بھی کام میں مداخلت کرتا تھا۔ وہ ہر طرح سے ایک قسم کی آزاد ہو گئی تھی۔ لیکن پھر کندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا، نہیں تو نہ صحیح، میں تو اپنی مرضی سے ہی رہوں گی۔ اب اگر کوئی مجھ سے بولے یا نہ بولے، ان کی مرضی۔ پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا جو رات میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس نے بی جان سے کہا کہ میں نے فنکشن پہ جانا ہے، یونیورسٹی کا، جو رات میں ہے۔ بی جان نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، تو وہ خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ اس نے اپنی دوست طیبہ کو میسج کیا کہ تیار رہنا، ہم دونوں اکٹھے جائیں گے۔ طیبہ نے بھی اوکے کا رپلائی دے دیا۔ پھر شام کو 7 بجے ماہنور تیار ہو کر طیبہ کے ساتھ یونیورسٹی چلی گئی۔ یونیورسٹی کے فنکشن میں وہ اتنی مگن ہوئی کہ اسی وقت کا اندازہ بھی نہ ہوا، اور جب اس نے وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور طیبہ سے کہنے لگی، اب میں کیسے جاؤں گی؟ کیونکہ طیبہ کا گھر اس کے گھر کے بالکل اپوزٹ تھا۔ طیبہ نے کہا تم اپنے کزن کو کال کرو۔ اس نے کال کرنے کے لیے کوریڈور کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ وہاں خاموشی تھی اور باقی یونیورسٹی میں فنکشن کی وجہ سے شور تھا۔ اس نے ابرار کا نمبر ملایا، لیکن اس سے پہلے بات ہوتی کہ اچانک اس کے پیچھے سے آواز آئی، ہیلو بیوٹیفل، یہاں اکیلی کس سے بات کر رہی ہو؟ اپنے بوائے فرینڈ سے؟ پیچھے سے کسی لڑکے نے اسے چھیڑا تو ماہنور ڈر گئی، لیکن حوصلہ کرتے ہوئے بولی، تم سے کیا مطلب، جاؤ یہاں سے۔ اگر نہ جاؤں تو میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اچھا چلو چلاؤ، پھر دیکھتے ہیں کون آتا ہے یہاں۔ کوئی بھی نہیں آئے گا، سب فنکشن میں مصروف ہیں اور تمہاری آواز کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن فون کی دوسری طرف ابرار سب کچھ سن رہا تھا۔ جب اس نے ماہنور کو پیچھے سے آواز کو سنا تھا تو وہ فوراً یونیورسٹی کی طرف نکل آیا تھا۔ وہ گاڑی کو تیز چلاتے ہوئے یونیورسٹی تک پہنچا اور ماہنور کو ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نظر طیبہ پر پڑی تو وہ بھاگ کر طیبہ کے پاس گیا اور بولا، ماہنور کہاں ہے؟ طیبہ نے اسے بتایا کہ وہ آپ کو کال کرنے کے لیے کوریڈور کی طرف گئی ہے۔ طیبہ بات سنتے ہوئے ابرار کوریڈور کی طرف بھاگتا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ایک لڑکے نے ماہنور کا ہاتھ پکڑتے اور اسے کھینچتے ہوئے دیکھا، اور ماہنور چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ابرار نے دیکھا تو ایک ہی جست میں لڑکے کے پاس پہنچا اور اس کے منہ پر ایک مکہ مارا۔ وار اتنی زور کا تھا جس سے لڑکا بلبلا اٹھا اور ماہنور کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ماہنور نے اپنے ہاتھ کو آزاد پایا، وہ فوراً ابرار کے پیچھے ہو گئی۔ ابرار نے لڑکے کو مار مار کر بے ہوش کر دیا اور ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر غصے سے باہر کی طرف لے آیا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ماہنور بالکل سہم گئی اور ڈر کے مارے اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ابرار کا غصہ اسے اور بھی ڈرا رہا تھا۔ وہ اندر تک سہم چکی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ابرار گھر آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور ماہنور سے کچھ نہیں کہا، نہ ہی کسی سے اس بارے میں بات کی۔ ماہنور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور رونے لگی۔ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ ابرار اسے کیوں ایسی باتوں سے منع کرتا تھا۔
اور اسے یہ بھی دکھ ہو رہا تھا کہ آج ابرار اسے بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلا گیا، ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ابرار اس پر چلائے، اسے ڈانٹے، لیکن یہ سب اس نے خود ہی ختم کیا تھا۔ اب ابرار کی باتیں یاد کرتے ہوئے اسے ابرار کی اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ آج ابرار نے اسے بنا کچھ کہے چھوڑ دیا تو ایسا لگا جیسے کسی اجنبی نے اسے بچا کر اس کے گھر میں چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ وہ بہت رو رہی تھی اور اپنے آپ کو کوس بھی رہی تھی، لیکن پھر وہ اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کرتے ہوئے ابرار کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابرار نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اور بولا، اب کیوں آئی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی، ماہنور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ابرار نے بے رخی سے کہا۔ ماہنور ابرار کی بے رخی سے اندر تک کٹ کے رہ گئی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، ادھر نہیں۔ کیا مجھے اندر آنے کا نہیں کہیں گے؟ ابرار نے پیچھے ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ اندر آ کر اس نے ابرار کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہنور نے اپنی نظریں جھکائیں، ہاتھ کو مڑوڑ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے بات شروع کرے۔ اب بولو گی بھی یا یوں ہی گونگی بن کر کھڑی رہو گی؟ میں آپ سے سوری بولنے آئی تھی۔ سوری؟ وہ کس لیے؟ میں نے آپ سے اتنی بدتمیزی کی اور اتنی باتیں سنائی اس دن، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی غلط تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ میرے لیے میرے فائدے کا ہی سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے اس میں اپنا نقصان لگ رہا تھا، جبکہ میں غلط تھی۔ آپ نے مجھے اس لڑکے سے بچایا تو میں بہت ڈر رہی تھی کہ آپ گھر آ کر مجھ پر چلائیں گے، لیکن جب آپ نے مجھے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے تو مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھی اپنا نہ ہو اور اس دنیا میں اکیلے ہی رہ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ابرار ابھی بھی کچھ نہیں بولا۔ جب ماہنور نے اس کی طرف دیکھا تو ابرار بولا، ہو گیا تمہارا، اب تم جا سکتی ہو۔ ابرار کی بات سن کر ماہنور رونے لگی اور کہا، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ آئندہ میں آپ سے کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گی، نہ ہی کوئی شکایت کروں گی۔ آپ ایک دفعہ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور یہیں پہ ابرار کی بس ہوئی تھی۔ ابرار کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی ابرار نے اس ماہنور کی طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، بس اب اور نہیں رونا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی کافی ہے، اب چپ کر جاؤ۔ ماہنور مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور ابرار سے پوچھتی ہے، کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ ابرار مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تم سے ناراض ہی کب تھا؟ اچھا، اگر آپ ناراض نہیں تھے تو آپ نے مجھے کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں نے سوچا تم پھر ناراض ہو جاؤ گی اور اس دفعہ ضد میں آ کر کہیں رات کو باہر رہنے کا ارادہ نہ کر لو۔ ابرار نے اسے چھیڑا۔ اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں، ماہنور نے خفگی سے کہا۔ ابرار نے ہلکا سا کہا لگایا، اچھا تو پھر کتنی بے وقوف ہو؟ مجھے بتا دو تاکہ میں اتنا ہی تمہارے بارے میں سوچوں۔ ماہنور نے خشمگی نگاہوں سے ابرار کی طرف دیکھا اور کہا، جتنی بھی ہوں، لیکن آپ کو کیوں بتاؤں؟ مجھے نہیں بتاؤ گی تو پھر کسے بتاؤ گی؟ آخر کو تمہارا ہونے والا لائف پارٹنر ہوں میں، مجھے تمہارے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے تمہارے بارے میں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے، تمہارے اندر کتنی خوبیاں ہیں اور کتنی خامیاں۔ ماہنور نے کہا، آپ میرے لائف پارٹنر کیوں بنیں گے؟ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اپنا لائف پارٹنر بنائیں۔ میں بی جان سے بات کر لوں گی، آپ کو میرے ساتھ زبردستی رشتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہنور کی بات سن کر ابرار کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ حیران ہو کر بولا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کس کو میں اپنا لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہوں؟ ماہنور نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے آپ اور طیبہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ابرار حیرت سے بولا، اور یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتا؟ ماہنور نے جواب دیا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو چھپ چھپ کر باتیں کرتے اور ملتے ہوئے دیکھا ہے۔
جب میں آپ دونوں کے پاس آتی ہوں تو آپ دونوں فوراً چپ ہو جاتے ہیں، فون پر بھی آپ دونوں گھنٹوں بات کرتے رہتے ہیں۔ طیبہ بھی مجھ سے آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جیسے لائف پارٹنر قسمت والی کو ملتے ہیں۔ وہ تو کہتی ہے کاش میری بھی ایسی قسمت ہوتی۔ ماہنور کی باتیں سن کر ابرار کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے۔ ابرار نے کہا، ماہنور، جیسا تم سوچتی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے میرے اور طیبہ کے درمیان۔ ماہنور نے فوراً کہا، آپ پلیز مجھے صفائیاں مت دیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس نے نیچے منہ کر کے اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کی۔ ابرار نے کہا، لیکن یار ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ اس سے پہلے کہ ابرار کچھ اور کہتا، ماہنور بولی، اچھا چلیں، اب میں بی جان سے معافی مانگ لوں، وہ بھی مجھ سے بہت ناراض ہوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آج کے واقعے کے بارے میں ان سے کچھ مت کہنا، ویسے ہی پریشان ہو جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے۔ جاتے جاتے ماہنور کو کچھ یاد آیا۔ وہ پیچھے مڑ کر دوبارہ ابرار کے پاس آئی اور بولی، آپ نے جو میرے پیچھے جاسوس لگائے ہوئے تھے، کیا وہ اب نہیں ہیں؟ ابرار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کوئی تمہارے پیچھے جاسوس نہیں لگائے۔ پھر ذرا توقف کے بعد کہا، وہ تو میں نے تمہاری دوست طیبہ سے بات کی ہوئی تھی اور وہی مجھے ہر بات بتا دیتی تھی۔ ابرار کی بات سن کر ماہنور کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ بے یقینی سے بولی، کیا کہا؟ طیبہ آپ کو سب کچھ بتا رہی تھی؟ ابرار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، طیبہ ہی مجھے سب کچھ بتا رہی تھی، میں نے ہی اسے تم سے دوستی کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہ جو چھپ چھپ کر ملنا یا باتیں کرنا تھا وہ صرف تمہارے بارے میں ہی ہوتی تھی۔ تمہارے آنے پر ہم اس لیے خاموش ہو جاتے تھے کہ کہیں تمہیں ہمارے پلان کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ ماہنور حیرت سے سن رہی تھی۔ ابرار نے وضاحت جاری رکھی، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے اور طیبہ کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف میرے دوست کی بہن ہے، اور اس لحاظ سے وہ میری بھی بہن ہے۔ میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں کہ اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ کر کسی اور سے افیئر چلاتا پھروں، اور وہ بھی اپنے دوست کی بہن کے ساتھ۔ ابرار نے محسوس کیا کہ یہی موقع ہے ماہنور کی تمام غلط فہمیاں دور کرنے کا۔ پتہ نہیں پھر کبھی اس کو یقین آئے گا بھی کہ نہیں۔ ماہنور بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی اور پھر بولی، ہاؤ ڈسگسٹنگ، وہ تو دوستی کے قابل ہی نہیں رہی۔ بھلا دوست کی بھی باتیں کوئی کسی کو بتاتا ہے، چاہے کوئی کتنی بھی بنی ہوئی کیوں نہ ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے میرے ہی کہنے پر تم سے دوستی کی تھی، تمہارے ساتھ ہونے والی ہر چیز کے بارے میں مجھے بتایا کرے تاکہ تمہارے بارے میں مجھے اپڈیٹ ملتی رہے، کیونکہ تمہیں عادت ہے خود کو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسانے کی۔ ابرار کی بات سن کر ماہنور کی آنکھیں پھیل گئی اور کہنے لگی، میں کیوں خود کو پھنسانے لگی مصیبت میں؟ کیا میں خود کی دشمن ہوں؟ دشمن نہیں ہوں خود کی، لیکن تم نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسی جاتی ہو۔ اور آج کی ہی بات لے لو، جب تم فنکشن کے لیے گئیں تو تم مجھے کال کرنے کے ارادے سے گئی تھی، لیکن تمہیں کیا خبر تھی کہ وہاں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا؟ پاگل تو تم ہو جو ایسے تنہا علاقے میں چلی گئی۔ گیٹ کے پاس آ کر بھی بات کر سکتی تھی، وہاں اکا دکا لوگ تھے اور روشنی بھی تھی، لیکن نہیں، تم نے الگ تھلگ جگہ کا انتخاب کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ ابرار نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہنور نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی اور اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دیا۔ ابرار نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرم لہجے میں کہا، اب اس بارے میں اور مت سوچنا، آئندہ خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا محافظ بن کر۔ تم تک پہنچنے والی ہر مصیبت کو مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور تمہاری حفاظت کے لیے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ ماہنور نے مدھم لہجے میں کہا، تھینک یو سو مچ۔ ابرار نے حیرت سے پوچھا، تھینک یو کس لیے؟ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، میری اتنی فکر کرنے کے لیے، میرے بارے میں اتنا سب کچھ سوچنے کے لیے، میرا محافظ بننے کے لیے، اور ہر اس چیز کے لیے جو آپ نے میرے لیے کیا۔ ماہنور کی باتیں سن کر ابرار مسکرایا اور اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا،
پاگل ہو تم بھی، کچھ بھی سوچتی رہتی ہو۔ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ تم میری ذمہ داری ہو اور یہ میرا فرض بنتا ہے۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ مہنور نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا، طیبہ صحیح کہہ رہی تھی، آپ جیسے لائف پارٹنر کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے، لیکن میں خوش قسمت ہوں جسے آپ ملے۔ لیکن آپ پلیز یہ سب طیبہ کو نہیں بتانا، وہ میرا مذاق اڑائے گی۔ اوکے، نہیں بتاؤں گا، چلو اب جاؤ، مہنور نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ میری تعریفیں سن سن کر زیادہ پھیل جائیں، میں چلی ہی جاتی ہوں، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر مہنور ابرار کے کمرے سے نکلی اور سیدھا بی جان کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی۔ بی جان، کیا میں آ سکتی ہوں؟ بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے، خیریت، جو اس وقت آنا ہوا؟ بی جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ مہنور ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اچھا، کیا بات کرنی ہے؟ مہنور نے جھجکتے ہوئے کہا، بی جان، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ بی جان نے حیرت سے پوچھا، کس بات کی معافی مانگنا چاہتی ہو؟ آپ کو تو پتہ ہے میں کس بات کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ بی جان نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا، مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں۔ اگر معافی مانگنی ہے تو ابرار سے مانگو، جس کا تم نے دل دکھایا۔ مہنور نے بی جان کے گلے میں بازو ڈالے اور مسکراتے ہوئے کہا، بی جان، ان کو تو میں منا چکی ہوں اور ان سے معافی بھی مانگ لی ہے۔ اب آپ کے پاس آئی ہوں، کافی دنوں سے آپ کی ڈانٹ نہیں سنی تو کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا، بہت بدہضمی ہو گئی ہے۔ بی جان یہ سن کر ہنس پڑی اور ان کے چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ چھا گئی۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تمہاری پڑھائی کب مکمل ہوگی؟ بی جان نے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں بی جان؟ کیونکہ تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں تم دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں تم لوگوں کی شادی دیکھ لوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ کب ساتھ چھوڑ جائے۔ اوہ ہو بی جان، ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ تو ہمارے بچوں کے بچے بھی کھلائیں گی۔ بی جان ہنس پڑی۔ شرم کرو، کیسے منہ پھاڑ کر اپنے بچوں کی بات کر رہی ہو؟ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ پیچھے سے ابرار آتا ہے۔ بی جان، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، شادی کی تیاری کر لیں۔ ابرار کی آواز سن کر مہنور کا منہ کھل گیا اور وہ شرمندہ ہونے لگی۔ ابرار نے جب مہنور کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے تو مسکراتے ہوئے بات ٹال گیا۔ بی جان، میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ نے میری ہونے والی بیوی کو معاف کیا ہے یا پھر میری سفارش کی ضرورت ہے۔ اچھا، اتنی فکر ہے اپنی ہونے والی بیوی کی؟ ہاں تو اور کیا، نہیں ہونی چاہیے۔ بی جان دعائیہ لہجے میں بولی، ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں دکھائے اور ہر قدم پہ کامیاب کرے۔ مہنور دل سے آمین بولتی ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ تمہاری پڑھائی کب مکمل ہوگی؟ بی جان نے مہنور سے پوچھا۔ بی جان، ابھی تو 2 سیمسٹر رہتے ہیں، اس کے بعد انٹرنشپ کرنی ہے۔ بی جان کو جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی، بس زیادہ کچھ کرنے کی۔ اس سے پہلے مہنور کچھ اور کہتی کہ بی جان نے ٹوک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوگی تم دونوں کی شادی کر دی جائے گی، شادی کے بعد چاہے جو مرضی کرتے رہنا۔ مہنور ابرار کو دیکھتے ہوئے، بی جان، شادی کے بعد آپ کا پوتا مجھے کچھ کرنے دے گا؟ آپ خود سوچیں۔ ہاں تو اگر اس نے کسی کام سے روکا تو مجھے بتانا، میں اس کے کان کھینچوں گی۔ ابرار مسکراتے ہوئے، نہیں بی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو چاہے کر سکتی ہے، میں اسے کسی کام سے نہیں روکوں گا، بس یہ میری ہو کر رہے اور جو چاہے کرے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ مہنور چپ کر گئی۔ بی جان، چلو اب جاؤ، سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، تم نے صبح یونیورسٹی بھی جانا ہوگا۔ بی جان، صبح یونیورسٹی سے چھٹی ہے اور مجھے ناشتے کے لیے بھی نہیں اٹھانا، میں دیر تک سونا چاہتی ہوں۔ بی جان ہنستے ہوئے، توبہ ہے لڑکی، کتنا سوتی ہو تم۔ اور کیا کروں بی جان، نیند ہی بہت آتی ہے جو پوری ہی نہیں ہوتی۔ ابرار مسکراتے ہوئے، کوئی بات نہیں، شادی کے بعد میں تمہاری نیندیں اچھے سے پوری کروا دوں گا۔
ابرار نے ماہنور کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، لیکن بی جان کے سامنے یہ بات نہیں کہہ سکا۔ ماہنور اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے بی جان، گڈ نائٹ۔ ماہنور کمرے میں چلی گئی۔ ابرار بھی اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے بی جان کہتے ہوئے، پھر میں بھی چلتا ہوں، مجھے تو صبح آفس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا، سو جاؤ۔ ابرار اوپر چلا گیا اور بی جان بھی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ٹائم جیسے پڑھ لگا کر اڑ گیا اور ماہنور کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ جس دن ماہنور کا نتیجہ آیا، اسی دن بی جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب تم دونوں کی شادی کروا دوں گی، اپنی شادی کی تیاری شروع کرو، اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا، بی جان میں تو تیار ہوں، آپ اپنی پوتی سے بھی پوچھ لیں۔ بی جان نے ماہنور کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی بتاؤ ماہنور، پھر کیا فیصلہ ہے، کب کی تاریخ فکس کروں؟ ماہنور نے سر اٹھا کر ایک لمحے کے لیے بی جان کو دیکھا اور پھر دوبارہ نظریں جھکا لی۔ دھیرے سے بولی، جیسے آپ کو مناسب لگے، میں کچھ نہیں کہتی۔ بی جان نے شفقت سے ماہنور کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتی رہو میری بچی۔ پھر ابرار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، 15 دن کے اندر تم دونوں کا نکاح کروا دوں گی۔ زیادہ مہمان بلانے کی ضرورت نہیں، بس قریبی رشتہ داروں کو بلا لو، اور ہاں، ماہنور کو ساتھ لے جا کر ہر چیز اس کی پسند کی دلوانا۔ اگر زبردستی کی تو میں یہ شادی ختم کروا دوں گی۔ ابرار نے حیرانی سے کہا، بی جان کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ آپ بھی نا کچھ بھی کہتی رہتی ہیں۔ میں اسے ہر چیز اس کی مرضی سے دلوا دوں گا، جو یہ چاہے گی وہی ہوگا۔ بی جان مطمئن ہو کر بولی، چلو پھر ٹھیک ہے، اور ماہنور جس کو بلانا ہے وہ سب بتا دینا، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ماہنور نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ابرار اور بی جان شادی کی تیاریوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ابرار نے مشورہ دیا، بی جان کیوں نہ بارات اور ولیمے کے لیے ایک ہال بک کروا لیتے ہیں، مہمانوں کو سنبھالنے کے بجائے ویٹر سب انتظام کر لیں گے اور آپ کو بھی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ بی جان نے کہا، ہاں یہ ٹھیک رہے گا، کوئی اچھا سا ہال دیکھ لو اور انتظام اچھے سے کروا لینا۔ ابرار نے کہا، جی بی جان میں دیکھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ اگلے دن شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ابرار ماہنور کو شاپنگ کروانے کے لیے لے کر گیا اور اسے ہر وہ چیز دلائی جس کی اسے خواہش تھی۔ شادی کا دن قریب آ گیا۔ مہندی کی تقریب میں ماہنور نے براؤن کلر کی کرتی کے ساتھ ملٹی کلر لہنگا پہنا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر اسٹیج پر آئی تو ابرار اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یار مجھے تو لگتا ہے کہ نکاح بھی آج ہی کروا لینا چاہیے۔ ابرار نے شرارت سے کہا، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ یہ ایک دن بھی گزارنا مشکل لگ رہا ہے، اور پھر خرچہ بھی بچے گا۔ ماہنور نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی، آپ کو تو بس خرچے کی پڑی ہے، کتنے کنجوس ہیں نا آپ۔ ویسے بھی شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، اگر خرچہ ہو بھی گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ ابرار ہنستے ہوئے بولا، ایک دفعہ کیوں ہوتی ہے، کیا پتہ دوسری دفعہ بھی ہو جائے۔ یہ سن کر ماہنور نے گھور کر اسے دیکھا اور جواب دیا، میں بھی جان کو بتاتی ہوں کہ آپ کے پوتے کی پہلی شادی ہوئی نہیں اور دوسری کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں، اور ویسے بھی جو آپ دوسری چڑیل لائیں گے اس کا میں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گی، اسی لیے سوچئے گا بھی مت۔ ابرار نے ہنس کر کہا، ارے اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ نہیں ہائپر نہیں ہو رہی، آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں۔ ماہنور کی بات پر ابرار بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روک پایا۔ اسی دوران طیبہ دونوں کے بیچ آ کر بولی، بس کریں، سب آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی ابرار بھائی یہ اب آپ کی ہی ہیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، لیکن ابھی آپ لوگوں کے سامنے دیکھیں۔ ابرار مسکرا کر بولا، ہاں تو میری ہے، اسی لیے تو باتیں کر رہا ہوں، تو میں بھی ہی کباب میں ہڈی بنی جا رہی ہوں۔ ابرار اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ طیبہ نے ابرار کو گھورتے ہوئے کہا، وہ دن بھول گئے جب آپ مجھ سے مدد مانگ رہے تھے کہ میری منگیتر سے دوستی کر لو، اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں مجھے بتاتی رہنا۔ اچھا تو اب تم احسان جتاؤ گی؟ شرم نہیں آتی بھائی کو احسان جتاتے ہوئے؟ اور بھائی کو شرم نہیں آتی بہن کو ہڈی کہتے ہوئے؟ طیبہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔
اور آپ دونوں کو شرم نہیں آتی مجھ پر نظر رکھتے ہوئے؟ یہ فنکشن اچھے سے ہو جائے، اس کے بعد آپ دونوں سے بائیک آؤٹ کر لوں گی۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ یہ نہ ہو کہ اس بائیک آؤٹ کے بدلے کل تمہاری جان مشکل میں آ جائے۔ ماہنور چپ ہو کر سامنے دیکھنے لگی۔ مہندی کا فنکشن خیر و عافیت سے ختم ہوا۔ اگلے دن نکاح تھا۔ ماہنور کو طیبہ پارلر لے کر گئی ہوئی تھی، اور جیسے ہی اسے تیار کر کے لائی تو سب دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ابرار کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اٹھ کر آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ ماہنور کے سامنے پھیلایا۔ ماہنور نے جھجکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھمایا۔ ابرار اسے اسٹیج پر لا کر اپنے برابر بٹھایا لیا۔ ماہنور نے جھجکتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھمایا۔ ابرار اسے اسٹیج پر لا کر اپنے برابر میں بٹھا دیا۔ نکاح اور باقی رسومات کے بعد ماہنور کو ابرار کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ ابرار کمرے میں آیا اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ماہنور ہے، ابرار نے محبت سے کہا۔ ابرار شرارت سے بولا۔ ماہنور گھورتے ہوئے، کیوں پہلے پیاری نہیں لگتی تھی؟ ابرار نے ہنس کر جواب دیا، نہیں پہلے تو بالکل چڑیل لگتی تھی۔ جائے میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ ماہنور نے منہ موڑ لیا۔ ابرار نے کہکہا لگاتے ہوئے ایک باکس نکالا اور اسے دکھایا۔ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ ماہنور نے خوشی سے جواب دیا، تھینک یو، بہت پیارا ہے۔ ابرار نے کہا، چلو میں چینج کر کے آتا ہوں، تم بھی جلدی چینج کر لو، تھک گئی ہوگی۔ ماہنور نے جلدی سے چینج کیا اور کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ ابرار نے جب اسے دیکھا تو مسکرا دیا۔ اس کے برابر لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ماہنور نے احتجاج کیا، لیکن ابرار نے اسے ٹوک دیا، سو جاؤ چپ کر کے، اور پھر دونوں خوابوں کی دنیا میں گم ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔